بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں محمد بلال ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ خواتین اور حضرات، ہمارے ملک کے حالات دن بدن کتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ ہمارے ملک پاکستان کے کیا بلکہ دنیا بھر کے حالات خراب ہو رہے ہیں، کہیں کوئی مسئلہ کہیں کوئی مسئلہ۔ لیکن ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ حالات کیسے ٹھیک ہوں گے اور یہ حالات خراب ہونے کی وجہ کیا ہے۔ خواتین و حضرات، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے سب سے بڑے حکم سے بالکل غافل ہوئے ہیں، اور وہ کون سا حکم ہے؟ نماز۔ انہیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ یار ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے، ہم پر نماز فرض ہے، ہم مسلمان ہیں۔ میرے دوستو، مسلمان کی پہچان نماز ہے۔ نماز سے ہی تو پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے، یہ مسجد میں آتا جاتا ہے۔ کرسچن کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ ایک کرسچن ہے، وہ اپنے چرچ میں جاتا ہے، آتا ہے، لوگ اس کو چرچ میں آتے جاتے دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ کرسچن ہے۔ ہندو کا کیسے پتہ چلے گا؟ کہ وہ مندر میں بت پرستی کے لیے جاتا ہے، آتا ہے، جاتا آتا ہے، اس کو لوگ دیکھتے ہیں، دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ ہندو ہے۔ ہمیں مسجد میں آتا جاتا کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم مسجد میں ہفتے میں ایک دفعہ جاتے ہیں، جمعے والے دن۔ باقی اور دن میں اور جو نمازیں ہیں اس میں ہم کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، مسجد نہیں جاتے۔ تو ہمارے مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ خواتین و حضرات، حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، آگے اور زیادہ بگڑ جائیں گے، آگے اور زیادہ بگڑ جائیں گے اگر ہم نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا نہیں شروع کیا، نماز پڑھنا نہیں شروع کی، کیونکہ ہمارے مسئلے، ہماری ساری پریشانیوں کا حل نماز کے اندر ہے۔ ہماری جتنی بھی ٹینشنیں ہیں اور جو بھی ہمارے ساتھ مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ، روزی کا، یہ سب مسئلے حل ہوں گے نماز سے۔ اور ہم نماز سے بالکل غافل ہوئے ہیں تو یہ ہم اپنا خود کا نقصان کتنا کر چکے ہیں، آگے مزید بھی اور کر دیں گے۔ یہ دنیا مختصر ہے، ختم ہو جائے گی، بالکل دھوکہ ہے۔ اس دھوکے کے لیے، اس دنیا کی دھوکے کے لیے ہم نے اس دنیا کے کاموں کی وجہ سے اپنے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ یہ تو دھوکہ ہے، ختم ہو جائے گا، کسی وقت بھی موت آ جائے گی اور اللہ کے سامنے پیشی ہو جائے گی، پھر ساری زندگی آخرت میں رہنا ہے، واپس دنیا میں بھی نہیں آنا۔ مختصر سی دنیا کے جو کام ہے، اس کام کے لیے ہم نے اللہ کے حکم کو، نماز کو چھوڑ دیا یا آگے پیچھے کر دیا، بعد میں قضا کر کے پڑھ لی، تو یہ تو بہت ہی غلط ہے۔ خواتین و حضرات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب ہم آپ علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں یا تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ ہم ذرا خود غور کریں۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم امتی ہیں، عاشق رسول ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم تو محبت کرتے ہیں، ہم فجر میں بھی اٹھ رہے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء مسجد جا کے نماز پڑھ لیں تو ہم محبت کرتے ہیں۔ اب نماز کو اس طریقے سے پڑھ لیں جیسے پڑھنے کو کہا، تو اس نماز سے فائدہ پھر ہمیں ہوگا۔ اگر ہم ایسے نہیں پڑھ لیں تو پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر وہ نماز سر سے اتارنے والی چیز ہو گئی۔ خواتین و حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دو آدمیوں کی جماعت، کہ ایک امام ہو ایک مقتدی ہو، اور چار آدمیوں کی علیحدہ علیحدہ نماز سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اسی طرح چار آدمیوں کی جماعت کی نماز 8 آدمیوں کی علیحدہ علیحدہ نماز سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اسی طرح 8 آدمیوں کی جماعت کی نماز 100 آدمیوں کی علیحدہ علیحدہ نماز سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جتنی بڑی جماعت میں نماز پڑھی جائے گی، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے اور اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے مختصر جماعت سے۔ یعنی مختصر جماعت اللہ کو پسند نہیں ہے، جتنی بڑی جماعت ہو، صف ہو، لوگ زیادہ ہوں، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اب کتنے لوگ، خواتین و حضرات، یہ سمجھتے ہیں کہ 2-4 آدمی مل کے کارخانے میں، دکان میں، آفس میں یا کمپنی میں کسی جگہ پہ جماعت کرا لیں اور نماز پڑھ لیں، یہ کافی ہے۔ یہ کافی نہیں ہے۔ اول تو اس میں شروع ہی سے مسجد کا ثواب داخل ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے، گھر میں یا دکان پہ،
2-3 آدمی مل کے نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کرا کے، وہ مسجد تھوڑی ہے۔ 27 گنا زیادہ ثواب تو مسجد میں ہے، گھر پہ یا دکان پہ تھوڑی ہے خواتین و حضرات۔ ہم جماعت کرانے کہیں پہ بھی اور کہیں کہ 27 گنا زیادہ ثواب مل گیا، ایسا نہیں ہے۔ ایک نماز کا 27 گنا زیادہ ثواب جب ملے گا جب ہم نماز کو مسجد میں جا کے امام کے پیچھے جا کے ادا کریں جو اس میں مسجد، پہلا یہ کہ اس میں مسجد کا ثواب شروع ہی سے داخل نہیں ہوتا، اور دوسرا نقصان کہ کثرت جماعت سے بھی محرومی ہو جاتی ہے۔ ایک شخص ہے وہ پہلے کیا کرتا تھا، جماعت کی پابندی کرتا تھا، اذان ہوتے ہی وہ جو ہے نا مسجد پہنچنے کی کوشش کرتا تھا کہ میری جماعت نہ نکلے۔ اب جب سے اس نے یہ چکر شروع کیا نا تو وہ اس کو مزہ آنے لگ گیا کہ یار اپنے کام بھی نمٹا لو، کام وام نمٹ گئے، اس کے بعد جو 2-3 بندے جو ہیں ہم جماعت کرا لیں۔ تو مجمع جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے خواتین و حضرات۔ تو ہم مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، اس کی کوشش کریں، اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر دیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ تھوڑی سی دیر کی بات ہے، واپس آ جانا ہے، نماز پڑھ کے اپنے کام میں لگ جانا ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے کام کو آگے پیچھے، لیکن اس کا فائدہ اتنا ہوگا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا فائدہ ہوگا۔ ہماری زندگی خوبصورت ہونا شروع ہو جائے گی، سارے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے اگر نماز ٹھیک ہوگی، کیونکہ خواتین و حضرات اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل کر رہے ہیں نا، ہم یہ کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب ہم اس طریقے سے پڑھیں گے نا جیسے اللہ کو پسند ہے، یا اس طریقے سے پڑھیں گے جیسے اللہ کو پسند نہیں ہے، تو پھر تو وہ نماز کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو جو پسند ہے ہم وہ نہیں کر رہے، جو اللہ کو نہیں پسند وہ کر رہے ہیں، ویسے کام کر رہے ہیں، تو فائدہ کیا اس کام کا اور فائدہ کیا اس عمل کا۔ اس لیے خواتین و حضرات ایک شخص ہے ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہم سے ناراض ہوا ہے، ہم اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی پسندیدہ چیز لے کے جائیں گے یا ناپسند چیز لے کے جائیں گے اس کو خوش کرنے کے لیے؟ پسندیدہ چیز لے کے جائیں گے نا، کہ یہ وہ دیکھ کے خوش ہو جائے اور ہماری جو لڑائی جھگڑا ہوا تھا وہ بھی ختم ہو جائے، وہ ناراضگی دور کر دے۔ تو اسی طرح سے خواتین و حضرات ہم کام عمل اس طریقے سے کریں گے، نماز ایسے پڑھیں گے جیسے اللہ کو پسند ہے، جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ پہلا، صف کو، نماز جماعت میں جو صف بنی ہوئی ہوتی ہے مسجدوں میں، اس صف کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتے ہیں کہ ایک کے برابر میں ایک آدمی کندھے سے کندھا ملا کر نماز پڑھ رہا ہے اور لمبی صفیں بنی ہوئی ہیں، تو صفوں کو دیکھ کے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اور دوسرا کہ وہ تہجد میں اکیلا اٹھ کر آدھی رات کو نماز پڑھ رہا ہے تہجد کی، اللہ اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ تیسرا وہ شخص جو جنگ میں لشکر سے لڑ رہا ہو، تو ان 3 لوگوں کو دیکھ کے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اب یہ صف جو ہے وہ صف گھر میں تھوڑی بنتی ہے، وہ تو مسجد میں بنتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں نماز تو پڑھ رہے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا، لیکن رزق کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، اب پریشان بھی ہیں کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا اس کو 5 انعام ملیں گے۔ پہلا انعام دنیا میں رزق کی تنگی اللہ دور کر دیں گے۔ اب یہ رزق کی تنگی دور نہیں ہو رہی ہے، سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی نماز کو پر غور نہیں کیا ہے کہ ہماری نماز کیسی ہے، ہماری نماز کے اندر خرابی تو نہیں ہے۔ بھائی ایک پانی کا گلاس لیا جائے، اس کے اندر 4 چمچے شہد کے ڈالیں اور اس کو مکس کر لیں، اور مکس کرنے کے بعد جب اس کو ہم پئیں گے اور وہ میٹھا نہ ہو تو یہ تو پریشانی والی بات ہے۔ پھر ہم کیا کریں گے؟ پانی کو دیکھیں گے، شہد کو دیکھیں گے کہ شہد کے اندر مٹھاس کیوں نہیں ہے، شہد کے اندر کوئی خرابی ہے جبھی پانی میٹھا نہیں ہوا، یا کچی مارکیٹ سے شہد خرید کے لے کر آ گئے، یا کوئی لوکل جگہ سے شہد لیا ہے۔ ایسے ایک بات کروں خواتین و حضرات، ہم شہد کو دیکھیں گے تو اب بات یہ ہے کہ ہمارے رزق کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو ہم اپنی نماز کو دیکھیں کہ ہماری نماز کے اندر کوئی مسئلہ ہے، جبھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ شہد کا نفع نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اعمال کا نفع نقصان نہیں ہو سکتا۔ جو وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ ہو کے رہے گا، وہ ہوگا، لیکن ہم عمل کو ٹھیک کریں پہلے۔ اب کتنے ایسے ہیں خواتین و حضرات، میں مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے ابھی 2 رکعت پوری نہیں کری ہے، میرے برابر والے نے 2 رکعت بھی پڑھ لی، 3 وتر بھی پڑھ لی ہے، اور میرے سلام پھیرنے سے پہلے وہ شخص چلا بھی گیا۔ اب وہ رکتا تو میں سلام پھیر کے اس کو سمجھاتا کہ بھائی نماز کو عزت دو، نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو، وہ بیچارہ چلا گیا۔ تو یہ ہمارا حال نماز ہوگا، تو ہمارے مسئلے حل کیسے ہوں گے پھر؟ جب نماز ہماری ہوا کی طرح دھڑ دھڑ پڑھتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔
نماز کو عزت دینی ہے میرے دوستوں، نماز کو عزت دیں گے تو نماز ہمیں عزت دلوائے گی۔ ہم نماز کو عزت کیسے دیں کہ جب اذان ہو جائے تو ہمیں فکر لگ جائے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، تو ہم اپنے کاموں کو جلد سے جلد سمیٹ کر نماز کے لیے مسجد میں چلے جائیں، اور جب مسجد میں چلے جائیں تو نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بھی پریشانی آتی 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، وہ مسئلہ حل ہو جاتا تھا، وہ پریشانی دور ہو جاتی تھی۔ ہماری کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ ہمارا مسئلہ ہی ہے۔ تو کل تک کے لیے خواتین و حضرات اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔